السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ حکومت کی جانب سے جو بربریت اور فسطائیت اور ظلم اور جبر اور یزیدیت اور ملوکیت جو اسلام آباد میں ڈی چوک کے اوپر قیامت برپا کی گئی، انہوں نے جو گولیاں چلائیں، فائر مارے، لوگوں کو سیدھے فائر کھولے، ان کے اوپر ان کو پکڑا، ان کے اوپر مقدمات کیے، کیسز بنائے اور ان کو اب جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر سیدھے فائر کھولے گئے، ان کو مارا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے کارکن شہید ہوئے، ورکر شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اور وہ جو کارکن شہید ہوئے، ورکر زخمی ہوئے، ان کی تعداد بھی نہیں بتائی جا رہی اور ان کی لاشیں بھی ان کے حوالے نہیں کی جا رہی پی ٹی آئی والوں کے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپریشن کر کے حکومت نے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی اور اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی، ریاستی طاقت جبر کے ساتھ۔ تو یہ اب ایک قسم کا کلیش بن چکا ہے دونوں کے درمیان، پی ٹی آئی کے درمیان اور پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ایک کلیش بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس معاملے کو ہم عالمی سطح کے اوپر لے کر جائیں گے۔ یہ جو بربریت کی گئی ہے، یہ جو فسطائیت کی گئی ہے، یہ جو یہاں پر بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کو ہم نے لے کر جانا ہے عالمی سطح پر، عالمی عدالت میں۔ وہ کس طرح سے لے کر جائیں گے اور اس کے لیے کیا پلان موجود ہے پی ٹی آئی کے پاس، جس کی وجہ سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اس وقت حکومت اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہے، کیونکہ دیکھیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو اس وقت حرکتیں کر رہی ہے، یہ ان کے اپنے گلے پڑ جانی ہے۔ اور یہ جو آپریشن ان لوگوں نے کیا ہے، یہ جس طریقے سے انہوں نے سیدھے فائر مار کے لوگوں کو مارا ہے، ان کو زخمی کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے، یہ اب ان کے اپنے گلے پڑ جانے ہیں، ان کے اپنے گلے پڑ جانے ہیں، حکومت کے گاٹے فٹ ہو جانے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے، ان کا کیا منصوبہ ہے، اسٹریٹجی کیا ہے۔ انہوں نے صرف لینا ہے گو ہیڈ، کس سے؟ عمران خان سے۔ عمران خان سے گو ہیڈ لینا ہے، عمران خان سے یہ لیں گے گرین سگنل، اور اس کے بعد یہ عالمی سطح کے اوپر جا رہے ہیں اور عالمی سطح کے اوپر جا کر اس فسطائیت کو، اس بربریت کو چیلنج کریں گے جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈھائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بہت اہم ترین انفارمیشن میرے پاس موجود ہے، اور جیسے ہی یہ خبر پہنچی ہے گورنمنٹ کے پاس، حکومت کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس، تو انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہے اس وقت، وہ کس طرح سے اس پورے معاملے سے ڈیل کریں گے اگر یہ معاملہ عالمی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کی فسطائیت اور بربریت قیامت برپا کی گئی، لوگوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی، فائر کیے گئے، وہاں پر لوگوں کے اوپر فائر کر کے ان کو شہید کیا گیا، یہ نہ صرف اب پاکستان کے اندر رپورٹ ہو رہا ہے بلکہ عالمی سطح کے اوپر عالمی میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے، عالمی میڈیا بھی اس کی کوریج کر رہا ہے۔ اور جب عالمی میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشو، یہ جو اس وقت مسئلہ بنا ہے، یہ عالمی سطح کے اوپر اجاگر ہو رہا ہے، عالمی سطح کے اوپر، پاکستان کے اندر نہیں، عالمی سطح کے اوپر اجاگر ہو رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر یورپین طاقتیں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، وہ اس کے اندر بڑی اس حوالے سے ایکٹیولی دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کا ماحول بن گیا، پاکستان میں کس قسم کی فسطائیت اور بربریت یہاں پر کی گئی ہے۔ اور ان کے سامنے جب گیا ہے یہ معاملہ تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے، اس کے بعد آپ اس سے اندازہ کریں کہ عالمی جتنی تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس سے لے کر ایمنسٹی اور ایمنسٹی سے لے کر اقوام متحدہ تک، وہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے اس واقعے کی، اس سانحے کی، اس بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سب سے پہلے تو اقوام متحدہ نے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ جو فائرنگ کی گئی ہے، سیدھے فائر مارے گئے ہیں، ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، ان کے اوپر جو سیدھے فائر کھول کے ان کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، کارکنوں کو زخمی کیا گیا، وہ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا کنسرن ہے، یہ تشویش کی بات ہے۔ اور اپنے کنسرن جو ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ شیئر کیے ہیں، پاکستان کو بتا دیا ہے کہ اس قسم کی بربریت کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔
کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ہے اور وہاں سے بہت سارے کنونشن جو ہیں ان کے اوپر پاکستان نے دستخط کیے ہیں. اس کی وجہ سے یہ وہاں پر اس قسم کی بربریت نہیں کر سکتا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اب یہ جو عالمی سطح کے اوپر معاملہ کیا ہے تو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ معاملہ لے کر جائیں گے عالمی عدالت میں. اور عالمی عدالت کے لیے جو پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹر ہیں جس میں برطانوی چیپٹر ہے, امریکہ کا چیپٹر ہے, کینیڈا کا, یورپین چیپٹر جو ہے وہ اس کو لے کر جائے گا عالمی سطح پر اور عالمی عدالت میں. جس کی وجہ سے شہباز شریف کی اس وقت ٹانگیں کانپ رہی ہیں کیونکہ شہباز شریف کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر جا رہا ہے, عالمی لیول کے اوپر جا رہا ہے, معاملہ جو ہے وہ تو ادھر جا رہا ہے. تو یہ اب ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے یہ سارا واقعہ, یہ سارا معاملہ کہ انہوں نے کس طریقے سے اتنی فحشائیت اور بربریت برپا کی اور لوگوں کو دو چیزیں ہیں, پہلے مارا ان کو, پھر ان کی لاشیں بھی غائب کر دی. اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک تو آپ نے ان کو مارا, پھر ان کی لاشیں بھی غائب کر دی اور ان کی جو گاڑیاں, ان کا جو سارا سامان تھا وہ بھی غائب کر دیا, سب کچھ غائب کر دیا اور کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ کون کدھر گیا. یہ وہاں پر حالات بن چکے ہیں. اس وجہ سے پی ٹی آئی کو اب چاہیے یہ کہ دو چیزیں ہیں. پی ٹی آئی کو چاہیے ایک اپنے اس معاملات کے اوپر اکٹھے ہوں اور آپس کے اختلافات کو ختم کریں اور عمران خان کے ساتھ کسی طرح سے ملاقات کریں. یہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے ابھی وقتی طور پر, اور عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے, عمران خان کے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے تو یہ گرین سگنل لیں اور عالمی سطح کے اوپر عالمی عدالت کے اندر اس کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں. یہ واحد حل ہے. تو پی ٹی آئی اب فیصلہ کر رہی ہے, قیادت اکٹھی ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا میں سارے اکٹھے ہیں, بیٹھے ہیں اور اس کا حل نکالا جا رہا ہے. اور اگر یہ پاکستان کے اندر مذاکرات, ڈیل کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے سے حل نہیں کرتے یہاں پر چیزوں کو اور اسی طرح سے چلاتے ہیں تو پھر عالمی عدالتوں میں چلے جائیں گے, کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی والوں کو انصاف کی توقع نہیں ہے. اس وقت جس طریقے سے عدلیہ کو مینج کر لیا گیا ہے, سپریم کورٹ سے لے کر لوور کورٹ تک, لوگوں کو یہاں پر انصاف کی امید نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ملے گا, لوگ بیچارے کھجل خوار ہوتے ہیں. اس وجہ سے پی ٹی آئی کو تو ویسے ہی ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو وہ اب جائیں گے اوپر عالمی عدالت میں, ان کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا. تو یہ خبریں پہنچ گئی ان تک, پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تک. وہ اب اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی اگر ڈٹ جاتی ہے, اس بات کے اوپر اڑ جاتی ہے, تو اس کو بڑے زبردست انداز سے عالمی سطح کے اوپر پریزنٹ کیا جا سکتا ہے.